محترم بزرگ و عزیز دوستو، ربیع الاول کا مبارک اور عظیم الشان مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہم سب کے محسن آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت کا تعلق ماہ ربیع الاول سے ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے اور آپ کا ذکر خیر، آپ کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے بچپن کو، آپ کی جوانی کو اور آپ کے بڑھاپے کو، آپ کے دن و رات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کے اظہار میں جشن مناتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور خود ہم سب کے محسن آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن دے کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ ایک مشن لے کر آئے۔ تو جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے تو جہاں آپ کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس موقع پر میں ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو ایک مسلمان کو بحیثیت امتی ہونے کے اور بحیثیت اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنے کے ہر امتی کو سوچنا چاہیے ایسے موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، آپ کیا مشن لے کر آئے تھے اور آپ کیا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے امت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا ہدایات دی ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ربیع الاول کے مہینے کے آنے پر ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے بجائے آپ کے مشن کو تازہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کو معلوم کر کے آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں وہ ایک مشن دے کر بھیجے جاتے ہیں، ایک مقصد دے کر بھیجے جاتے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد پہچانے، آپ دنیا میں کیوں آئے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اور آپ نے کیسی زندگی گزاری اور زندگی سے آپ نے انسانوں کو کیا پیغام دیا، یہ معلوم کرنے کی ہر مسلمان کوشش کرے۔ آج حال ایسا ہے کہ مسلمان نبی کا جشن منانے میں لگ گئے، مشن کو بھول گئے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے
اور آپ کی ہدایات سے کوسوں دور ہو گئے۔ آپ کا لایا ہوا مشن اور آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد امت کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زندگی کے ہر شعبے سے آپ کا لایا ہوا دین نکل گیا، اس لیے کہ مسلمانوں نے آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے بجائے آپ کا جشن منانے میں اپنے آپ کو لگا لیا، آپ کی تعلیمات کو بھول گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ ہمارے خوشی کے موقعوں پر ہمارا دین نظر آتا ہے، نہ ہمارے غم کے موقعوں پر ہمارا دین نظر آتا ہے، نہ ہمارا لباس ہمارا دین بتاتا ہے، نہ ہماری تنہائیاں ہمارا دین بتاتی ہیں، نہ ہمارے مجمع ہمارا دین بتاتے ہیں، نہ ہماری تجارت ہمارا دین بتاتا ہے، اور نہ ہی ہمارا معاشرہ دین بتاتا ہے۔ نہ میاں بیوی کا تعلق دین بتاتا ہے، نہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق دین بتاتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے دین نکل گیا، اس لیے کہ دین کو معلوم کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، آپ کے مشن کو معلوم کرنے اور اس کے اختیار کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہر سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس مہینے کو خاص تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مختلف حالتیں اسی مہینے کے ساتھ متعلق ہیں۔ آپ دنیا میں اسی مہینے میں تشریف لائے اور آپ دنیا سے اسی مہینے میں رخصت ہوئے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جشن کے بجائے مشن کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ جس دن امت مسلمہ نبی پاک علیہ السلام کے مشن کو اختیار کرے گی، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے بلند مراتب اور درجات سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ تو اسی لیے گزشتہ جمعہ سے میں نے ایک حدیث شروع کی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، بہت ساری اچھی چیزوں کی نشاندہی فرمائی جن کے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے بہت ساری بری چیزیں بتائی اور ان سے بچنے کا حکم دیا۔ تو یہ آپ کے مشن سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم اختیار کریں گے دنیا میں بھی سرخ روح ہوں گے، دنیا میں بھی سربلند اور کامیاب ہوں گے، اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارا مقدر بنے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 8 نصیحتیں فرمائیں، 8 نصیحتیں فرمائیں، اور وہ 8 نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے دنیا کی زندگی بھی چین و سکون سے گزرے گی، اور آخرت میں بھی ہم سربلند ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو ان میں سے پہلی نصیحت گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو عرض کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر علیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو۔ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ انسان کبھی غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، اس کی تنہائیاں بھی پاک ہوتی ہیں اور وہ مجمع میں بھی صحیح طریقے سے رہتا ہے۔ آج ہم سے جو بغیر کسی جھجک کے ہم ایک کے بعد ایک جو گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں ہم سے صادر ہو رہی ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے ذرا برابر بھی جھجک نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا،
تو پھر میرے عزیز و دوست و بزرگوں، زندگی میں آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا تو ہر لمحہ اس کو اللہ کے دیکھنے کا احساس اور اللہ کی نگرانی میں ہونے کا احساس ہوتا، اور ہر لمحہ اس کو احساس ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے کہ اے اللہ تیرا اتنا ڈر اور خوف میرے اندر پیدا فرما کہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں۔ یہ مسنون دعاؤں میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگ کر امت کو تعلیم دی ہے۔ آج ہم سب چیزیں مانگتے ہیں لیکن اس کو ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کے ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہونے کا احساس، یہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر ہے اور وہ بیک سائیڈ میں بھی پورے طریقے سے مرر میں دیکھ رہا ہے اور پورے طریقے سے چوکنا ہو کر چلا رہا ہے، تو اس کا یہ احساس اس کو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے۔ ایک عورت کھانا بنا رہی ہے اور اس پر پوری طریقے سے نظر جمائے ہوئے ہے تو وہ کھانا جلنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس انسان کو اللہ کے ہر لمحہ دیکھنے کا احساس نصیب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اللہ کے گناہوں سے خالی ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے خالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پہلی نصیحت فرمائی۔ گزشتہ جمعہ بہت تفصیل سے میں نے عرض کیا کہ تقوی اگر پیدا ہو جائے، آدمی تقوی اختیار کر لے تو دنیا میں اس کو اس کا کیا نفع ملتا ہے اور آخرت میں اس کو کیا ملتا ہے، وضاحت کے ساتھ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت جو اس جمعہ عرض کی جائے گی وہ یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی اور نصیحت فرمائیں۔ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی تو حضرت ابو ذر نے گزارش کی کہ اور اضافہ فرما دیجئے، اور نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری نصیحت فرمائی، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، کہ ابو ذر اللہ کے کلام کی تلاوت کو لازم پکڑو اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو۔ ایک جملہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے دل کی تختی پر لکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا نام اور اللہ کا کلام ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ جو اللہ کے نام کو لازم پکڑ لے، جو اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لے، وہ ہر مسئلے کا حل نکل جائے گا، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہی دو باتیں ارشاد فرمائی کہ ابو ذر، اللہ کا نام اور اللہ کا کلام اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک اللہ کا نام ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا بہترین کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان اور مبارک کلام ہمیں عطا فرمایا۔ کتنا مبارک کلام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمانوں کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، دنیا میں کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے تو اس کا قرآن سن کر روح وجد میں آ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھا ہوگا تو فرشتوں کو کیا وجد آیا ہوگا۔
تو فرشتوں نے جب یہ اللہ کا مبارک کلام سنا تو فرشتے کہنے لگے طوبی لامۃ ینزل علیہا ھذا، فرشتوں نے مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا مبارکباد کے قابل ہے وہ امت جس امت پر اللہ کا یہ کلام نازل کیا جائے گا، جس امت کو اللہ کا یہ کلام ملے گا۔ اور پھر فرمایا طوبی لاجواف تحمل ھذا، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ دل جو اللہ کے اس کلام کو یاد کریں گے۔ پھر فرمایا طوبی لالسنۃ تتکلم بھذا، خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اندازہ کر کے دیکھیں کتنا عظیم الشان کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جب یہ کلام اللہ نے فرشتوں کو پڑھ کر سنایا تو فرشتوں نے مبارکباد دی کہ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ امت جس امت پر اللہ کا یہ کلام نازل کیا جائے گا۔ لیکن آج امت کا رویہ، امت کا سلوک اللہ کے کلام کے ساتھ ہم دیکھیں کہ امت نے اللہ کے کلام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ مسلمانوں کا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط ہونے کے بجائے، اللہ کے کلام سے وابستہ ہونے کے بجائے مسلمان روز بروز اللہ کے کلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنا عظیم الشان کلام اللہ نے عطا فرمایا، اور قرآن ایسا مقدس کلام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام سارے کلاموں میں سب سے بہترین کلام ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلامی، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا کلام ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اونچا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا کلام سب سے بہترین ہے، جو اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائے گا اللہ اسے بھی سب سے بہتر بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنے والا سب سے بہتر، اس لیے کہ کلام سب سے بہتر ہے، جو اس کو پڑھے گا وہ سب سے بہتر، جو اس کو سنے گا وہ سب سے بہتر، جو اس کو اپنے دل میں بٹھائے گا وہ سب سے بہتر، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ سب سے بہتر۔ ایسا عظیم الشان کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس کلام کی تلاوت کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو حکم دیا اور اس کی نصیحت فرمائی۔ اور قرآن کی تلاوت ایسا مقدس عمل ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ نبی جی آپ پڑھ کر سنائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے جو بھیجا، جو مشن دے کر بھیجا، اس مشن میں آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ قرآن کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، قرآن کی تلاوت۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، بے سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ تلاوت کہتے ہی ہیں بغیر سمجھے پڑھنے کو، تلاوت کہتے ہی ہیں بغیر سمجھے پڑھنے کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا، ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ اور ان کی برائیوں سے پاک و صاف کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اگر تلاوت بغیر سمجھے پڑھنے کو نہیں کہتے تو پھر یہ تعلیم کتاب و حکمت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو کتاب دیکھ کر الفاظ پڑھنا یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کے ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا مستقل قرآن کا حق ہے۔ 2-4 جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے حقوق کے سلسلے میں بہت تفصیل سے عرض کیا ہے، اس لیے اب میں تلاوت پر نہیں عرض کروں گا، اس لیے کہ تلاوت قرآن کے کیا فائدے ہیں، تلاوت قرآن کے کیا آداب ہیں، بہت تفصیل سے میں نے عرض کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام جو اللہ نے عطا فرمایا یہ بڑا عظیم الشان کلام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر ان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چمکا دیں گے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ قرآن ایسا مقدس کلام ہے کہ آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو مکمل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کے ختم کرنے کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ۔ اور ایک تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کو مکمل کرتا ہے پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی قرآن مکمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اللہ کے کلام سے وابستہ ہوں، اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کے پیغام کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسا مبارک کلام اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن کہ ابو ذر اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑو، روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دل میں قرآن کا تھوڑا سا بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کتنے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے، شہروں میں بھی ہیں، دیہاتوں میں بھی آپ کو ملیں گے کہ ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، چاہے جائے کہ قرآن کی صورتیں ان کے دل و دماغ میں ہوں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ امت میں ایک تحریک اس طرح کی پیدا ہو، امت میں ایک شوق اور جذبہ اس طرح کا پیدا ہو کہ مرد بھی قرآن سے وابستہ ہوں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے عورتوں میں بھی قرآن کے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، بڑوں میں بھی قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو اور بچوں میں بھی قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آج سکھانے والوں کی کمی نہیں ہے، سیکھنے والوں میں جذبے کی کمی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان پھر دوبارہ اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کا یہ اثر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو اگر پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی سے وَمَا جِلَاؤُهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کا زنگ اگر دور کرنا چاہتے ہو موت کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت کرو۔
تو دلوں کے زنگ کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے کلام کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور قرآن کی تلاوت کے کیا کیا عظیم الشان فائدے ہیں۔ آدمی جسمانی بیماریوں سے بھی بچتا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے خود حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف صورتوں کے مختلف فائدے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں نے انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کی اس صورت کو ایک مخصوص مقدار میں پڑھا، ان کو نفع ہوا، پھر انہوں نے اس کا تجربہ کیا، بہت سے لوگوں کو نفع ہوا، تو انہوں نے اس بات کو آگے تک پہنچایا کہ یہ بیماری ہو، قرآن کی اس صورت کو یا اس صورت کی اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ جب بیماریاں لا علاج ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا بیماری کیا ہے، وہاں اللہ کا کلام کام کرتا ہے، وہاں اللہ کا نام کام آتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور بیماری کا وہ پتہ لگانے میں ناکام ہو گئے، سورہ ملک کی ایک آیت ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کے بعد میں 2222 مرتبہ اگر کوئی اس آیت کو پڑھتا ہے اور مسلسل پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بیماری سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس کی بیماری کا پتہ لگانے میں اللہ ڈاکٹروں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند بیمار تھے، کیرلا میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، تقریباً 28 دن بیمار رہے، ڈاکٹر پتہ لگانے میں ناکام ہو گئے کہ کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی گئی اور اس وظیفے کو پڑھا گیا، ان کے بھائی نے خود سنایا کہ 5 دن میں نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ 5 دن میں ان کی طبیعت میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کا کلام یہ بڑا عظیم الشان کلام ہے، دنیاوی مسائل کا بھی حل ہے اور روحانی مسائل کا بھی حل ہے، جسمانی پریشانیوں سے بھی نجات کا ذریعہ ہے، روحانی پریشانیوں سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب آدمی اپنی پریشانی بتاتا ہے، روحانی پریشانی بتاتا ہے، جسمانی پریشانی بتاتا ہے، اور اس کو بتایا جائے کہ آپ قرآن کی اس صورت کو پڑھ لیں، آپ صورت کی اس آیت کو پڑھ لیں، وہ سامنے سے حسرت بھرے انداز میں کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کوئی مسلمان اللہ کے کلام سے بے بہرہ نہ رہے، اللہ کے کلام سے جاہل نہ رہے۔ ہر مسلمان میں یہ جذبہ پیدا ہو، نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو، بڑوں بوڑھوں میں یہ جذبہ پیدا ہو، بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی عورتوں کو بھی اللہ کے کلام سے وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ عورتوں کا کام صرف کھانا بنانا، پکانا اور برتن مانجنا ہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے بھی قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کی تلاوت اس پر بھی قرآن کا حق ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا انتظام کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ذر، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑو، پابندی سے اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز حضرت ابو ذر کو اللہ کے نبی نے فرمائی، وذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کے نام کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ اللہ کا نام وہ ہے جس سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اور ذکر کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ہم یاد رکھیں کہ اللہ کا نام لینا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ متعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی حیت متعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی حالت متعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی تعداد متعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی جنس متعین ہے۔
کوئی جگہ متعین نہیں ہے کہ آدمی یہاں بیٹھ کر ہی اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں کر سکتا۔ آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں اور اپنے گھر میں ہیں، بازاروں میں چل پھر رہے ہیں، اپنے کام و کاج میں لگے ہوئے ہیں، فیکٹری میں ہیں، دکانوں میں ہیں، ملازمتوں میں ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہیں، زبان سے اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ کی مدد ہوگی اس سے۔ کوئی حیت متعین نہیں ہے کہ اسی طرح بیٹھ کر کرنا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر ہی کرنا چاہیے۔ آداب اپنی جگہ ہیں، لیکن آدمی اگر چلتے پھرتے بھی اللہ کا نام لے گا تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نام کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، اللہ کے نام کی ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں کثرت مطلوب ہے۔ ویسے کثرت آدمی کے لیے نقصان دیتی ہے، بریانی ہے بہت اچھی ہے، لیکن آپ نے زیادہ کھا لیا تو وہی بریانی نقصان دے گی۔ ایک بیماری کی دوا آپ کو دی گئی ہے، ڈاکٹر ایک متعین مقدار بتاتا ہے کہ 5 ml آپ پیجئے، 10 ml آپ پیجئے، آپ نے یہ سوچا کہ 5 ml 10 ml پیوں گا تو 5-6 دن میں افاقہ ہوگا، آج ہی پوری ٹانک پی جاؤں طبیعت اچھی ہو جائے گی، بجائے اچھی ہونے کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہر چیز میں کثرت مضر ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں کثرت مطلوب ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی ذکر کا حکم دیا ہے، جہاں بھی ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کو متعین فرمایا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، یہ بڑا عظیم الشان وقت ہے، ان اوقات میں اللہ کو یاد کرنا یہ مطلوب ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کا طریقہ اللہ بتاتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ ہر لمحہ بندہ اللہ کو یاد رکھے، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھے۔ کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ آدمی اتنا ہی کرے اتنا ہی کرے، حدیثوں میں مختلف مقداروں پر فضیلت آئی ہے، ثواب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، آدمی اتنی مقدار کرے گا تو ثواب اس کو ملے گا، لیکن چلتے پھرتے آدمی بغیر تعداد کے گنے کے بھی ذکر کرتا رہے، وہ بھی اس کے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہی جملہ آج کا پیغام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشن کا ایک حصہ ہے۔ ہم جشن کی بات نہیں کرتے، مشن کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پیغام کو اپنے لوح قلب پر بٹھا کر، اپنے دل کی تختی پر لکھ کر ہر آدمی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ العزیز وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کے مسائل حل فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں گے کہ اللہ کا نام اور اللہ کا کلام ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ کا نام اور اللہ کا کلام ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، کہ ابو ذر اللہ کے کلام کو لازم پکڑو، اس کی تلاوت کرو اور اللہ کے نام کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔